موضوع الدرس في مقاعد اليهود والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات میں بھی یہودیوں کی ذلت، جہالت، مکاری اور فساد کے بارے میں ذکر کیا ہے. جیسا کہ سابقہ رکوع میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ سارا ذکر جو ہے وہ یہود کے بارے میں. تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بطور استہزاء کہا کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخیل ہو گئے. یا جیسے ان نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ غلت ایدیہم، اللہ کرے ان کے ہاتھ بندھے ہوں، ان پر بخل کا عذاب پڑے جو انہوں نے کہا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ تو کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، اللہ تو اجود الاجودین ہے، اللہ تو غنی حمید ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والے ہیں. ينفق كيف يشاء، وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، جس کو چاہیں عطا فرمائیں، جس سے چاہیں ملک چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ میرے محبوب ہم نے جو آپ کی طرف قرآن اتارا ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اس کی وجہ سے اور زیادہ سرکشی میں اور انکار میں آ گئے. کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے، یاد رکھو، جہاں یہ کتاب ہدایت ہے،
جہاں یہ کتاب رحمت ہے، جہاں یہ کتاب موعظت ہے، جہاں یہ کتاب شفا ہے، جہاں یہ کتاب نور ہے، جہاں یہ کتاب ذکرہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. کیا مانا؟ ایمان نہ لائے گمراہ ہو گئے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ہدایت یافتہ ہو گئے. تو اللہ کا قرآن تو گویا ایک کسوٹی ہے، جو اس پر ایمان لایا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے انکار کیا اور اعراض کیا وہ گمراہی کی وادیوں میں بھٹک گیا اور دور جا پڑا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے جو فرقے ہیں نا، آپس میں بھی ان کے فرقے ہیں، ان کی آپس کے اندر بھی جماعتیں ہیں، یہودیوں میں بھی فرقے ہیں، نصرانیوں میں بھی فرقے ہیں. بعض لوگ ان میں ایسے ہیں جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو عزیر کو خدا کا یعنی بیٹے کے بجائے خدا سمجھتے ہیں. اسی طرح نصرانیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بعض عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تین میں سے کوئی ایک خدا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، جن کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. اور ان کا آپس میں بھی اتنا بڑا بغض ہے، یعنی یہود و نصارہ کا بھی آپس میں بغض ہے کہ یہودی جو ہے وہ نصرانیوں کو کافر کہتے ہیں، اور نصرانی جو ہے وہ یہودیوں کو کافر کہتے ہیں. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ کہتے ہیں تم کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں تم کچھ نہیں. اور ان کے درمیان میں اتنا فرق ہے، اتنا عقیدے کے اندر ان کا یعنی بعون بعید ہے کہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم یہ خود خدا ہے. اور نعوذ باللہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی مریم کا جو قصہ ہے یہ ڈرامہ تھا. بی بی مریم کا نعوذ باللہ یوسف نجار نامی ایک آدمی سے ناجائز تعلق تھا، اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو نعوذ باللہ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حلالی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سارا اس کا کہنا کہ ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے پھونک مارے ہوگا، یہ سب ڈرامہ ہے، کہ اس نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہانی گھڑی ہے. تو نعوذ باللہ یعنی نصرانی کہتے ہیں خدا ہے، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حلالی بیٹا بھی نہیں ہے. یعنی کتنا آپس میں فرق ہے، کتنا بعون بعید ہے. لیکن جو حق ہے الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ حق ہے، وہ صدق ہے، وہ عادل ہے، اور وہ عین حق کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، نہ عزیر خدا کا بیٹا ہے نہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی، صداقت کی، عصمت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ابھی وہ جھولے میں تھے کہ جب ان کے وہ قوم نے اعتراض کیا تو اسی نے بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ جیسے کہ نہ مانوں اس کا کیا علاج ہے؟ بھائی نہ مانے، ایک آدمی نہ مانے اس کا کیا علاج کیا ہے اس کا؟ اب دیکھیں آپ لاکھ دلائل دیں، جتنے فرق کے باطل ہیں وہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے. یعنی آپ قرآن سے دلائل دیں، حدیث سے دلائل دیں، آپ اجماع سے دلائل دیں، آپ قیاس سے دلائل دیں، آپ تاریخی وقائع اور حقائق سامنے رکھیں، جسے نہیں ماننا ہے بس نہیں ماننا. اب دیکھو نا جو منکر صحابہ ہیں کتنے آپ دلائل دیں وہ نہیں مانے. اچھا جو منکر اہل بیت ہیں کتنی آپ دلائل دیں وہ نہیں مانتے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ جو ہیں بدعات میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالی رحمت فرمائے غیر اللہ کی قبروں پہ جا کے نظر نیاز چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب چیزیں شرک ہیں، یعنی قرآن کے نزدیک شرک ہیں. اس میں کوئی مولوی کا جھگڑا نہیں ہے،
ایک تو ہوتا ہے نا جو بھی ایک مولوی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں تو مولوی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ صرف مجھے پکارو، ادعونی، ادعو، صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں دوں۔ اسی طرح فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو مشکل کے اندر ہماری پکار کو سنتا ہے اور ہمارے دکھ دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرما دیا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے؟ تو اس لیے حالانکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں ضد ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جناب، جیسے اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ، یا حی یا قیوم، اسی طرح کہتے ہیں یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ حرف یا جو ہے وہ تو رضا کے لیے ہے۔ جب اللہ کو بھی اسی سے پکارو اور غیر اللہ کو بھی اسی سے، تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک۔ اللہ کے گھر میں آ کے کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کرو اور قبروں پہ جا کے قبروں کو سجدہ کرو اور پھر بہانے بناؤ کہ جناب وہ تو تعظیم کا سجدہ ہے اور یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر تعظیم کا بھی سجدہ ہو تو فسق ہے اور فاجر ہے، آدمی فاسق و فاجر ہے، اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے وہ تو پھر کفر اور شرک پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حالانکہ 1400 سال گزر چکے الحمدللہ، آج بھی قرآن پاک کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور صرف قرآن نہیں، اس کا معنی بھی محفوظ ہے، مراد الہی بھی محفوظ ہے۔ تو اس سے بڑی دلیل صداقت کی کیا ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ پیدا ہوئے، فلاسفہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی جدید ترقی ہوئی، دنیا آج چاند پہ ڈورے ڈالنے لگ گئی، ستاروں پہ کمند ڈالنے لگ گئی، لیکن اللہ کے قرآن کی ایک آیت کے مقابلے پہ آیت نہ بنا سکے، اور اللہ کے قرآن کی کسی خبر کو جھٹلا نہیں سکے کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ بھائی ایسے ان کے پاس بڑے وسائل ہیں نا۔ اب تو یہ اس بات پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ کلام جو ہے یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ خلا کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کلام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ کتابیں لکھی ہوئی تو پرانی ہو جاتی ہیں، کاغذ پھٹ جاتے ہیں، کتابیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن کلام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تورات ختم ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی، کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھے، اللہ کی کتاب تو تھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کلام تو بندے کا ختم نہیں ہوتا، تو خدا کا کلام کیسے ختم ہوگا؟ یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بھی ختم نہیں ہوتی، کھڑی ہے۔ اسی لیے اب جدید تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ تو پہنچ گئے ہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے دنیا میں اور آج تک جتنی آوازیں ہیں، جتنی کلام ہے، جتنی باتیں وہ فضا میں ہیں، لیکن وہ اتنا گڑبڑ ہیں، اتنا آواز میں ملی ہوئی ہیں کہ ہم پہچان نہیں پا رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کون سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی ہم اس بات پہ پہنچ جائیں گے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ہے، تم اپنے کانوں سے سنو، یہ عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا یہ تحقیق جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنو گے نا تو وہ بھی اسلام کی تائید ہوگی، کہ وہ تو پھر یہی کہیں گے نا کہ اے لوگوں کیوں انکار کر رہے ہو، میں تو مصدقا لما بین یدیہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ تو پھر ہمارے نبی کی تائید کریں گے۔
اگر ان کی کلام آ بھی گئی، تمہیں مل بھی گئی، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، تمہارا تو نہیں ہوگا۔ وہ تو ہماری بات مانی جائے گی، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں خدا ہوں، وہ تو وہی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے کب کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں پہنچتا، میں انسان ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی عرض کریں گے کہ مولا ان كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے کہا ہے آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، آپ میرے تو اندر کی باتیں بھی آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما، میں تو نہیں جانتا آپ کی باتیں، انک انت علام الغیوب، اور تمام غیوب کے جاننے والے آپ ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم۔ اب اتنی وضاحتوں کے بعد اگر آدمی نہ مانے، ایمان سے کہو، ضد کو چھوڑو، میں تو ان چیزوں کا الحمدللہ قائل بھی نہیں ہوں، ضد آپ چھوڑ دیں کہ بھئی یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ محمدی ہے اور یہ فلاں جماعت، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو فہم دی ہے، اللہ نے آپ کو نطق دیا ہے، بولنے کی توفیق دی ہے، سننے کی توفیق دی ہے، سمجھنے کے لیے عقل دی ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا جی سارے قرآن میں لے کر آخر قرآن تک بحث چھوڑیں، ضد چھوڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محبوب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مسلمانوں، حضور نے خود فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کر، جمعہ کے دن فرمایا مجھ پہ درود زیادہ، صلاتکم تعرض علیہ، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ پڑھا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے کیف تعرض علیہ وقد علمت، حضور آپ پہ کیسے ہمارا درود پیش ہوتا ہے؟ آپ تو فوت ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، آپ کی ہڈی مبارک بوسیدہ ہو جائیں گی، بدن بوسیدہ ہو جائے گا، تو پھر ہمارا کیسے درود پیش ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خبردار، ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، تو یہ میری باتیں، میری درخواست ہے، گزارش ہے ایک عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ اب اہل اللہ کی صحبت جو ہے وہ تو مشکل ہو۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ چھپا ہوا، اس نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا۔ اب حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزانہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، جتنا ہو سکے نا تنہائی میں بیٹھ کے بس توجہ کے ساتھ یہ جو پڑھتے ہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہ نماز ہے نہ عبادت ہے نہ ذکر ہے نہ طواف، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آرام سے سکون سے بیٹھ کے تنہائی میں، دن ہے رات ہے گھر ہے مسجد ہے، یہاں موقع ملے، یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پریشان نہ کرے، تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ ہٹے، تو کم از کم 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ انشاءاللہ ساری بگڑی بن جائے، ساری اجڑی جھوکیں آباد ہو جائیں، سارے گھر کے فتنے ختم ہو جائیں، ساری معاشی اور رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں۔
اتنی برکت ہوگی تم سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس یہ لازم پکڑ لو، اور جمعہ والے دن اور جمعرات زیادہ روشنی پڑا، یہ حضور کا حکم ہے۔ اور زیادہ عبادت نہ کر سکو، فرض جو ہے کبھی نہ چھوڑو، سنت مؤکدہ جو ہے کبھی نہ چھوڑو، واجب جو ہے اس کو بھی کبھی نہ چھوڑو۔ بس انشاءاللہ دیکھو گے، ایک مہینہ تو فقیر کی بات پہ عمل کر کے دیکھ لو، صرف ایک مہینہ، چلو زیادہ نہیں، اور دیکھو کہ کیا تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، کیا دن رزق میں برکت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ توجہ کامل ہو اور تنہائی ہو، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو، تاکہ ریا پیدا نہ ہو، شہرت پیدا نہ ہو، دل میں یہ خیال نہ آ جائے اچھا میں تو بڑا مولوی بن گیا، ذاکر بن گیا، میں تو بڑا فقیر بن گیا، بالکل۔ اور اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو تمہیں یاد ہے نا، درود شریف یاد ہے، کلمہ شریف یاد ہے، سبحان اللہ یاد ہے، بس پڑھتے رہو، پاک ہو نہ پاک ہو پڑھتے رہو۔ ناپاکی کی حالت میں نماز منع ہے، ذکر منع نہیں ہے۔ عورت حیض کی حالت میں مسجد نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ یقین فرمائیں، میرے اپنے دوست ہیں جس نے مجھے یہ بات سنائی، اس نے کہا کہ میں یورپ میں ہوں، میں نے وہاں جا کے شادی کر لی، انگریز لڑکی تھی، مسلمان ہو گئی، میں نے شادی کر لی، اور کاروبار ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ریسٹورینٹ یعنی ایک ہوٹل بنایا کھانے کا، اس میں میری بیوی بھی کام کرتی ہے، میں بھی کام کرتا ہوں، کیونکہ ہم پارٹنر بھی ہیں، آدھے آدھے کے حصے دار بھی ہیں، یہ نہیں کہ بیوی نوکر ہے میری، حصے دار ہے میری، 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتی ہے، 8 گھنٹے میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بڑا اچھا الحمدللہ، بڑا اچھا ہمارا کام چل رہا تھا۔ والد بہت ہو گئے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، بھائی گھر والے ہو گئے، صاحب اولاد ہو گئے۔ ماں نے مجھے ٹیلی فون پہ ایک دفعہ رو کے کہا کہ بیٹا میرا بھی پتہ نہیں چلاؤ ہے کب موت آ جائے، ایک دفعہ تو آ کے مجھے اپنا منہ دکھا جاؤ، ایک دفعہ تو بیوی کو لے آؤ، میں دیکھ سکوں میری بہو کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لے کے آ گیا تو میری ماں بڑی خوش ہوئی جب دیکھا کہ بھئی یورپ میں رہنے والی لڑکی نے پردہ کیا ہوا، اور یورپ میں رہنے والی لڑکی کافروں کے ملک میں رہنے والی، خود بھی جو کافر تھی رات کو تہجد پہ کھڑی ہے اور تہجد پڑھ رہی ہے اور سجدے میں رو رہی ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ جب کھانا پکا تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے کہ ایسا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا، میرا کام ہے ہوٹل کا، میں نے تو کورس کیا ہے، میں نے تو کوکنگ کا کورس کیا ہے، اور میں روزانہ نئی سے نئی ڈش بناتی ہوں تاکہ میرا ہوٹل چلے، لیکن تمہاری ماں کے ہاتھ میں جو لذت ہے، اور کھانا بھی کوئی خاص نہیں ہے، عام گوشت ہے، عام دال ہے، عام ساگ ہے، یہ کیا بات ہے؟ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی توجہ نہیں کی تھی، میری تو ماں تھی نا، میں تو ویسے سمجھتا تھا بھی ماں کے ہاتھ میں محبت ہوتی ہے، لیکن میری بیوی نے محسوس کیا۔ آخر اس نے ایک دن میری اماں سے، میری والدہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ مہربانی کر کے چھپائے گی نہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ اتنی لذت ہے کھانے میں کہ میں نے زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، کوئی پکانے کا خاص طریقہ ہے تو ہمیں بھی سمجھائیں، ہمارا تو ہوٹل ہے۔ اور نے کہا بیٹا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس میری زندگی کی عادت ہے
کہ ایک تو میں کھانا بغیر وضو کے کبھی نہیں پکاتا، پلید ہوں ناپاک ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ میں بغیر وضو کے کھانا نہیں پکاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا دیر کھانا پکاتی ہوں، ہانڈی بناتی ہوں، آٹا گوندتی ہوں، درود شریف پڑھتی رہتی۔ اور کوئی بات، کوئی میں فقیر شکیر ولی کوئی بزرگ تو ہوں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے، تو میری بیوی نے کہا دیکھو بات سنو، تم اپنے 8 گھنٹے میں جو مرضی ہے کہ میں تو بغیر وضو کے نہیں جاؤں گی ہوٹل، اور ہر ڈش وضو سے پکاؤں گی اور درود پڑھوں گی۔ وہ کہتا ہے یقین فرمائیں مکی صاحب، 1 مہینے میں ہمارے اس پوری مارکیٹ میں جتنے ہوٹل تھے سارے بند ہو گئے، ہمارے پاس جگہ نہیں رہی کہ ہم بندوں کو بٹھائیں کہاں۔ اتنا وہ کھانا اللہ نے مقبول کیا اور برکت دی کہ جو ہم نے 10 سال میں کمایا تھا اماں کے آنے سے 1 سال میں کما لیا۔ لیکن بس شرط یہی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ یہ میری بات یاد رکھیں، ایک درود شریف اور ایک استغفار، اور دوسری بات یہ ہے کہ تنہائی اور توجہ کے ساتھ کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اور دل میں تصور ہو کہ میرا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی مجھ پہ دور سے درود پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے، تو میرا یہ درود جب حضور کی دربار میں پہنچے تو قبول ہو جائے۔ اور خیال ہو کہ یہ درود حضور کے پاس جانا ہے، اگر تم ٹیڑھا میڑھا پڑھو گے یا غلط پڑھو گے یا اپنی طرف سے کوئی بدعت کے اشعار اور الفاظ جمع کرو گے تو حضور کہیں گے پھینکو کیا شرک کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اصل درود وہ ہیں جو نماز میں ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ وہ درود ہے جس کو خود محمد مصطفیٰ نے پڑھا ہے، اور یہ وہ درود ہے جس کو صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، خیر القرون نے پڑھا، اولیاء اللہ نے پڑھا۔ اس کے علاوہ بھی درود شریف ہیں، وہ بھی بعض درود پاک بالکل ٹھیک ہیں، سنت کے مطابق ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، لیکن بعض درود ایسے بھی ہیں جن میں کچھ شبہ پڑ جاتا ہے۔ اب عالم آدمی تو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں مجاز ہے، لیکن جاہل کو کیا پتہ؟ دیکھیں نا جیسے درود میں آتا ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، تو یہ تو اللہ کی شان ہے، نبی کی شان تو نہیں ہے۔ اچھا اب عالم تو سمجھتا ہے کہ بھی یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، یہاں مجاز ہے کہ حضور کی دعا سے درد ختم ہو گیا، آپ نے ہاتھ رکھا درد چلا گیا، آپ نے ہاتھ رکھا تو حضرت علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، آپ نے لعاب رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کا زخم ختم، سانپ کا ڈسنے سے جو تکلیف تھی ختم ہو گئی، آپ نے ہاتھ رکھا تو صحابی کی جو ٹانگ ٹوٹ گئی تھی محمد بن مسلمہ کی جڑ گئی، اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہم یا اللہ ہمارے مدینے پاک سے یہ وبا اور بلا اور جتنی چیز ان کو ہٹا کے جوفے کی طرف لے جائیں، وہ ہٹ گئی۔ تو اب ایک عالم تو سمجھتا ہے کہ یہاں مراد مجاز ہے، ہٹانے والا خدا ہے، لیکن جاہل کو کیا پتا؟ وہ تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا، وہ تو کہے گا دافل وبا والبلا حضور کی صفت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ درود شریف جو ہے سب سے افضل وہ ہے جو یعنی نماز میں پڑھ۔ دیکھیں عاشقوں کی بات سنیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اب ہم کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ نماز میں جب درود پڑھتے ہو تو تمام محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہوں نے کہا سیدنا کا لفظ بھی ساتھ نہ لگاؤ کہ حضور نے نہیں لگایا، ورنہ ہمارا ایمان ہے حضور تو ساری مخلوق کے سید ہیں، سردار ہیں، انا سید ولد آدم، حضور نے فرمایا میں تو آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن درود میں حضور نے یہ لفظ نہیں پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں نماز میں کبھی یہ لفظ نہ بڑھاؤ، ہاں آگے پیچھے پڑھو تو بڑھاؤ، کوئی حاجت نہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز میں نہ پڑھاؤ کہ اس میں حضور پاک نے نہیں پڑھایا، وہی لفظ ہوں جو حضور نے پڑھے اللہ، اور حضور پاک نے اس کو دو طریقے سے پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور حضور نے علیحدہ بھی پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ افضل یہ ہے، ویسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ سب جائز ہیں، سب ٹھیک ہیں، ان میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال جو درود خود درود والے نبی نے پڑھا ہو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک سیدھی بات یاد رکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یاد رکھو، یہ میں کیا اور میری بساط کیا، یہ تو اگر اللہ کا قرآن نہ ہو، حرم کا درس نہ ہو تو کوئی ہماری طرف دیکھ کے تھوکے بھی نہ، یہ تو قرآن کی برکت ہے، درس کی برکت ہے، یہ تو اللہ کے دین کی دعوت کی برکت ہے، تو اس لیے یہ میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مختلف اوراد پڑھتا ہوں، آیت کریمہ پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، سورۃ الفلق پڑھتا ہوں، سورۃ الناس پڑھتا ہوں، سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں، اور بھی کئی اوراد ہیں، تو ان میں چوتھا حصہ وقت جو ہے نا، مثلا 4 گھنٹے پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے درود کو زیادہ پڑھاؤ، اور نے کہا اچھا حضور آج کے بعد 2 گھنٹے مثلا درود پڑھوں گا، 2 گھنٹے باقی سارے وظیفے پڑھوں گا، آپ نے فرمایا ضد میرے درود کو اور بڑھاؤ، اور نے کہا اچھا حضور میں اپنے وقت کا 3 گھنٹے جو ہے وہ درود پڑھوں گا، 1 گھنٹے میں سارے وظیفے پڑھا کروں گا، فرمایا ضد اور بڑھاؤ، اور نے کہا اچھا حضور میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، صرف درود پڑھوں گا، آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک و غمک، تم اگر صرف میرا درود پڑھو گے تو اللہ تیرا ہر ہم غم دور کر۔ تو یہ فرمانے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھ لو، درود شریف اور استغفار، استغفار میں بھی سید الاستغفار جس کو آئے تو سبحان اللہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ استغفار یاد، یہ تو پڑھا لکھا بندہ پڑھ سکتا ہے، عام آدمی نہیں۔ اچھا آج کل بڑی آسانی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، مجھے تو خیر نہیں آتا، لیکن میں دیکھتا تو رہتا ہوں نا آخر کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے موبائل جو ہے نا ان میں فیڈ کیا ہوا ہے، جتنے وظیفے پڑھتے ہیں اس میں لکھے ہو دیکھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے بس، سب تم بھی کر سکتے ہو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال تو معنی یہ ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی نہ ہو تو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اصل جو ہے نا جی وہ نیت ہے۔ ایک فقیر آدمی بیٹھے تھے اور وہ وظیفہ پڑھ رہے تھے، یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو، ایک میرے جیسا کوئی پاگل مولوی ٹکر گیا، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا بزرگ ہو سفید داڑھی ہوگی، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، ایک اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا کہ اللہ کے نام ہے، تم ہر مشکل میں یہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں تو جس مشکل میں بھی پڑھتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم غلط پڑھ رہے ہو، اللہ کے نام پڑھو، لیکن یہ حجو کجو تو کسی نام نہیں ہے، لفظ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ وہ کہتی ہیں مولوی صاحب کہ مجھے وہ بندہ 1 مہینے کے بعد ملا، تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی کیا حال ہے، پہلے میرے سارے کام ہو جاتے تھے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ جو مجھے اللہ والے نے بتایا تھا یا حج یا کجو، اسی میں کوئی بات تھی، تم نے جو مجھے سمجھایا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ بتلانے والے میں اخلاص تھا، اور زبان اس بیچارے کی جو تھی وہ اسی طرح تھی کہ وہ لفظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے حضور کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھے لیکن کہ اڑ کے قرآن پڑھے، اللہ اس کو 2 اجر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے بھی توتلے ہوں گے، وہ اللہ والے جو تھے وہ بیچارے توتلے ہوں گے بتانے میں، انہوں نے اسی طرح حی و قیوم کے بجائے حج و کجو، اور اس کے بتانے میں بھی اللہ نے برکت ڈال دی کہ مقصد تو میرا نام پکارنا ہے نا۔ اگر زبان بیچارے کی پھسل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ میں تو سمجھ رہا ہوں نا کہ کس کو پکار رہا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں یاد رکھ لیں، اور اللہ پاک، اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 2-3 نعمتیں اللہ کی بالکل قرآن و حدیث سے ہیں۔ الحمدللہ ہم شرکیہ تعویذ یا شرکیہ رقیہ جات یا شرکیہ وظیفے یا شرکیہ منتر شنتر ان کے ہم نہ قائل ہیں نہ ہم ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ البتہ رقیہ شرعیہ جو ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو میں کبھی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا، ہمیشہ چھپاتا رہا۔ اب میں مجبور ہوا کسی بزرگ کے کہنے سے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں فائدہ پہنچا؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے قبر میں لے کے مر جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت میں کو پیر فقیر تو ہوں نہیں کہ لوگوں کو وظیفے بتلاؤں، یہ تو پیروں کا کام ہے، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں، بس یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ میں کچھ پڑھا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کے پاس جو 3 امانتیں ہیں نا، اب اس کو تم عام کرو، اور شرط یہ بھی ہے اس پہ پیسے بھی لینا۔ تو بہرحال میں اس لیے بتا رہا ہوں اللہ، اور باقی یاد رکھیں تینوں قرآن سے حدیث سے، اللہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہمیں بچائے۔ ایک تو جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، الحمدللہ اللہ نے فقیر کو نعمت دی ہے، اور کبھی کبھی کسی کو اگر میں نے کہا بھی ہے یا دیا بھی ہے تو اگلے سال وہ بچہ لے کے آیا ہے گود میں۔ اور ایک کینسر ہے جس کو بھی الحمدللہ بتلایا اور اس نے عمل کیا، اللہ کی رحمت سے کینسر کی وجود کیا اس کی بنیاد نہیں رہی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ تم وہ مریض نہیں ہو، وہ مریض بدل گیا ہے۔ 2 ہو گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ جس کی شادی نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اچھا خدا کی قدرت دیکھو میری اپنی نہیں ہوتی، اور جس کو میں بتاتا ہوں اس کی ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، قرآن سامنے کھولا ہوا ہے، عقل کی بات، میں جتنا مجبور ہوں مجھے پتا ہے کہ میں 10 سال سے کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ تم تو میری یہ ظاہری زندگی دیکھتے ہو نا، یہ میری جو تنہائی کی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، تو مجھے پتا ہے۔ بیوی بیچاری معذور ہے، وہ خود نہیں چل سکتی، میری خدمت کیا کرے؟ بہن فراش پہ ہے، میں پورے ماشاءاللہ اللہ نے، اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا گھر دیا، فلیٹ ہے، 5 کمرے کا فلیٹ، اکیلا ہوتا ہوں، یعنی اگر مر بھی جاؤں انشاءاللہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ میرا تو میرے لیے یا تو پتہ نہیں، میں وظیفہ خود پڑھتا نہیں، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، بتاتا ہوں اور خود کرتا ہوں۔ مولوی کا کام یہ ہوتا ہے، بتاتے ہم بہت ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا، ہم لوگوں کو تو بتاتے ہیں خود نہیں کرتے۔ تو یہ 3 نعمتیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے دی ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، شادی نہ ہو، کینسر ہو یا اولاد نہ ہو، اور تینوں قرآن سے ہیں۔
اللہ مجھے شرک سے بچائے اور رقا شرکی ہے. اور یہ بھی ہم اس لیے بتاتے ہیں، وہ میرے ساتھ بڑے ناراض ہوئے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بزرگ بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں. وہ کہنے لگے مکی صاحب تم کیا چاہتے ہو کہ یہ لوگ جاہل پیروں کے پاس جائیں، غلط لوگوں کے پاس جا کے اپنے عقیدے خراب کریں؟ اللہ کے بندے جو تیری وجہ سے کسی 2 آدمی بچ گئے تو 2 آدمی تو کفر شرک سے بچ جائیں گے نا. ایک عادت بس ٹھیک ہے، آج کے بعد میں بتایا کروں گا انشاءاللہ. پہلے تو میں کسی کو بتاتے نہیں، کوئی مجھے کہتا بھی تھا بھائی چھوڑو یار مجھے نہیں آتے ہوتی. تو اب دیکھیں جناب، تو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ان میں سے جس کو بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، لیکن علیحدہ مجھے ملیں گے. آپ کے درس میں نہیں، تماشا نہ بنا دیں. فارغ ٹائم کے میں نیچے جا کے جہاں بیٹھتا ہوں رات کو عشاء کے بعد، وہاں آ کے ملیں اور انشاءاللہ میں بتا دوں گا. اور اللہ کرم فرمائے، میرا ایمان ہے وہ، اور جس کو میں نے بتایا ہے نا الحمدللہ وہ کامیاب. لیکن میں پہلے تو بتاتا نہیں تھا ایسے جیسے آج بتا رہا ہوں. کسی کو خاص بندے کو پتا ہوتا تھا تو پکڑ لیتا تھا، لیکن اس سے بھی الحمدللہ میں نکل جاتا تھا. اب تو میں پھنس گیا اس شیخ کے کہنے سے. مگر مجھے کہا کہ نہیں تم کیا مطلب پکڑے جاؤ، اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں؟ ہم نے کہا مجھے آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس تو یہ چیز عمل نہیں ہے، مکی صاحب کے پاس یہ ہیں، پتہ نہیں اس کو کہاں سے مل گئی ہیں. میں نے کہا بادشاہ تھے، باپ جو تھا تو باپ کو تو گندا بیٹا بھی اچھا لگتا ہے نا. باپ جو ہے نا، ماں باپ کو تو میرے جیسا نلائق بیٹا بھی وہ بھی چونتے ہیں نا. کوجا ہو، کملا ہو، ناک بہ رہا ہو، تھوک نکل رہی ہو، کپڑے گندے ہوں، پیشاب کیا، ماں باپ تو سینے پہ رکھتے ہیں. میں کہا انہوں نے ایسے کہہ دیا ہوگا، میں کون سا فقیر شکیر ہو گیا ہوں. اچھا جی اب جناب اسی لیے اللہ فرماتے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی ڈال دی ہے قیامت تک. لیکن یاد رکھو کہ آج تو سارے کافر اکٹھے ہیں، آج تو نصرانی بھی اکٹھے، یہودی بھی اکٹھے. تو یہ کیا مانا ہوگا؟ تو قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس ماحول میں اترا تھا، جن لوگوں میں اترا تھا، ان کے بارے میں بتلا رہا ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں بتلا رہا ہے. ان کے درمیان میں اللہ نے دشمنی ڈال دی تھی. چاہے اکٹھے ہو جائیں، الکفر ملت الواحدہ، کفر ایک ہی جماعت ہے. اسلام کا مقابلہ ہوگا سب اکٹھے ہیں، ویسے دیکھو تو الگ الگ ہے. اللہ فرماتے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. یہ یہودی، یہ بدبخت، یہ دشمن اسلام جب چاہتے ہیں کہ آگ بھڑکا دیں تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اچھا دعا کریں اللہ پاکستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی اور اسلامی ملکوں میں بھی یہ جو دشمن فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی قدرت سے روک دیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے نا تو اس درندے کے پاس، دہشت گرد کے پاس، اس دشمن کے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس نہیں. تو ان کو ہم کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ اس لیے دعا کریں کہ جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، جن لوگوں نے دین کو بدنام کیا ہے، جن لوگوں نے علماء کو بدنام کیا ہے، جن لوگوں نے مدارس دینیہ کو بدنام کیا ہے، اللہ ان ظالموں سے خود انتقام. ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہیں اس وقت یعنی پوری دنیا میں 57 ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغ والے تبلیغ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی مارا؟ ٹھنڈے دل سے. اس وقت پوری اسلامی دنیا میں لاکھوں مدارس ہیں، ایک ایک مدرسے میں 6,000 8,000 طلباء بھی ہیں. انہوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے پہ فائرنگ کی ہو، ڈنڈے چلائے ہوں، سر پھاڑے ہوں؟
یاد رکھو جو عالم ہو وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اور جو ظالم ہیں یہ عالم نہیں ہے، شکلیں بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی دشمن کے کہنے پہ کہ اسلام بدنام ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دعا مانگا کریں حرم میں، اللہ حرمین الشریفین بلد الامین کو، پاکستان کو، اور جتنے اسلامی ملک ہیں یا غیر اسلامی ملک ہیں ان میں جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت کرے۔ بالکل، اور کچھ نہیں کرتا، ہم بے بس ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ کعبہ شریف پہ غلاف چڑھانا جو ہے وہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو، پہلے تو حدیث کا معنی بھی سمجھا کرو۔ ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک حدیث فعلی ہوتی ہے، ایک تقریری ہوتی ہے۔ قولی جو حدیث حضور فرما دیں یہ حدیث ہے، حضور نے وہ عمل خود کیا ہو یہ بھی حدیث ہے، یا حضور کے سامنے کسی نے کیا ہو اور حضور نے منع نہ کیا ہو وہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ غلاف حضور کے سامنے چڑھتا رہا، حضور نے منع نہیں کیا، بات ختم ہو گئی، سنت ہو گئی۔ اگر یہ ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، حضور اتار دیتے۔ ورنہ سب سے پہلے غلاف جو ہے طب اکبر نے چڑھایا تھا، پھر چلتا، پھر حضور کے زمانے میں بھی چڑھتا رہا، خلفاء کے زمانے میں بھی چڑھتا رہا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ پھر اس پہ تواتر ہو گیا طبقے کا، یعنی پوری امت اس پہ اتفاق کر گئی۔ قرآن پاک اور جوتی ایک جگہ رکھنا یہ توہین ہے اللہ کے قرآن کی، کبھی ایسا نہ کیا کریں۔ بے ادبی کرو گے تو بے ادب محروم شدت فضل رب، وہ اللہ کی فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران میں قرآن ہاتھ میں کھول کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا رش ہے، دھکا لگے، قرآن گر جائے، کیا کرو گے؟ سجدہ آ جائے تو بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن قرآن یاد ہو تو پڑھا کرو، اٹھا کے نہ پڑھو ورنہ جائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ افضل چیز اللہ کا قرآن ہے، لیکن طواف میں ذکر کرنا افضل ہے۔ اگر قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو محمد مصطفیٰ پڑھتے۔ حضور پاک نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اچھا پتہ کیوں؟ اللہ نے حضور کو علم دیا تھا کہ میرے مدنی تیری امت میں تو جاہل بھی آئیں گے، ان پڑھ بھی آئیں گے، دیہاتی بھی آئیں گے بیچارے، تو آپ ایسا لفظ پڑھیں جو سب پڑھ سکیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، سب پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر جماعت میں عورتیں مردوں کے آگے ہوں یا برابر کھڑی ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ عورتیں آخری صف میں ہوں، اگلی صفوں میں مرد ہوں اور کوئی عورت آگے نہ ہو۔ تو بہرحال باقی احمد کے نزدیک گنجائش ہے۔ ایسا کیا کرو کہ یہاں ہے مجبوری، عورت بھی مجبور ہے۔ اب دیکھیں نا، عورت بیچاری آ گئی، اذان ہو گئی، تکبیر کہاں نکلے، کدھر جائے، راستہ بھی تو نہیں ہے نا۔ تو آپ ایسا کریں، کوئی چیز لے لیا کریں، آپ اپنے آگے رکھ لیا کریں، تیرا ستھرا ہو جائے گا، طبیعت سے شک نکل جائے۔ نماز کے دوران میں اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو، نظر نیچے رکھیں یا کعبے پر نیچے رکھیں، کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ جو پتھر لوگ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں اچھا کرتے ہیں، زینت کے لیے پہنتے، نفع نقصان کوئی نہیں، باقی جو تمہیں اچھا لگے پہن لو، جو تمہیں خوبصورت لگے پہن لو۔ یہ پتہ ہے یہ مسئلہ اکثر کیوں پوچھتے ہیں، وہ میری انگوٹھیاں دیکھتے رہتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اصل بات یہ ہے میرے بھی، یہ میری انگوٹھیاں جو ہے نا، یہ بھی لوگوں کی محبت کرنے والوں کے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ واسکٹ اگلے دن ایک آدمی لے کے آیا بیچارہ پشاور سے، جس کو میں جانتا بھی نہیں۔ یہ جو میں قمیض پہنے ہوئے ہیں یہ دمام سے یونس نامی ایک شخص ہے، جیسا سی کے ہدیہ بھیجا ہے۔
یہ ٹوپی جو ہے یہ میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کسی سے لے آیا، میں نے کہا یار پیسے دے دو، اس کو کہتا جی وہ پیسے نہیں دے، تو ہماری تو ہر چیز مانگے تانگے کی ہوتی ہے. یہ انگوٹھیاں بھی ایسے لوگ بنا کے شوق سے مجھے دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید تو نہیں کوئی بول سکتا. بالکل جی، ایک کنواری لڑکی فوت ہو گئی ہے تو اس کی جائیداد بھی تقسیم ہوگی، اس کے والدین ہیں، بھائی ہیں، سب کو حصہ ملے گا. لیکن افضل یہ ہوتا ہے جس علاقے کا یہ مسئلہ ہے وہاں لکھ کے مدرسے میں مفتی کے پاس لے جاؤ، وہ میراث میں سہم بنا کے دے دیں گے آپ. یا اس کے سارے رشتے دار راضی ہوں نا جی، تو اس کے پیسوں سے کوئی مسجد، کوئی مدرسے کے کمرے، کوئی مستقل نیک کام کر دیں جو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے. لیکن ورثہ راضی ہوں، ورنہ حصہ ورثہ کا ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں. بال بھی کٹوائے، کوئی حرج نہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پاسپورٹ آفس میں ہیں، مقررہ فیس 6500 ہے، وہ لوگ بینکوں میں نہیں جاتے، میں خود ان کا فیس جمع کراتا ہوں 6500 کے بجائے 7500 ان سے لیتا ہوں. تو جو زیادہ لیتے ہو حرام ہے، سیدھی بات ہے. کرانی 6500 ہے، کرا 7500 ہے، لے 7500. 1000 روپیہ صرف تمہیں جمع کرنے کی مزدوری مل رہی ہے. کمال ہے. 20 آدمی کے لیے ہو تو 20,000 روز کا تم نے ویسے کما لیا نا. نہ کریں جناب، اس کو کہیں خود جاؤ جمع کراؤ. دھکے کھاتا ہے کھائے. یا طے کر لو کہ میں جمع کراؤں گا، مجھے کتنی مزدوری دو گے، وہ حلال ہو جائے گا. کوئی ضروری حرام کر کے کھانا ہے. اگر آدمی نے چھوٹا پیشاب کیا، پانی بھی نہیں تھا، صرف ٹشو پیپر سے اس نے خشک کر لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. وہ تو پانی کے ساتھ کرنا افضل ہے کہ آدمی ڈیلا بھی استعمال کرے، پیپر بھی استعمال کرے، پھر پانی بھی استعمال. ان اللہ یحب المتطہرین، یہ جو بہت پاکی پسند کرنے والے ہیں اللہ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. عمرہ کر لیا، دوستوں کے ساتھ جدے گئے، عمرہ جدے سے تو عمرہ ضروری نہیں ہے، طائف جاؤ تو ضروری ہے کہ میقات ہے. عمرہ کر کے مرحومین نہیں، ایک عمرہ ایک کے لیے ہے. ایک عمرے میں سب کو ٹرکانے والا ہے ماشاءاللہ. میرے بچے کے اوپر جنات کے اثرات ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. سب سے افضل علاج یہ ہے کہ آج کل ٹیلی فون عام ہیں، اس میں سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے اس بچے کو کہیں سنتا رہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ سن لے، تھوڑی تھوڑی سنیں، تھوڑی تھوڑی سنیں. انشاءاللہ چند دنوں میں اگر واقعی جنات ہیں تو اثر ٹھیک ہو جائے گا. ایک آدمی ہے وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں، جب ٹھیک ہو جاؤں گا. کیا جب ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی ابھی صحیح نہیں ہوں؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے، قبر میں پاؤں لٹکاؤ گے، پھر داڑھی رکھو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ فاسق و فاجر ہے. دل میرا بڑا سخت ہے، میں نے بتایا تھا کہ قبروں پہ جایا کرو، جنازہ پڑھا کرو، جنازے کو کندھا دیا کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو اور درود شریف پڑھا کرو. دل کی میل دھل جائے گی تو پھر انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. چاروں اماموں میں کسی ایک امام کی قول پہ ہم بالکل ایک کی. اب یہ تو نہیں نا کہ نماز میں 4 امام کھڑے کریں، ایک ہی امام کھڑا ہوگا. تو جس امام کا قول فقہ آپ کے ملک میں رائج ہے آپ اسی پہ عمل کریں تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو.
اگر کوئی تقلید نہ کرے تو کیا کرے گا آخر؟ کوئی رستہ بھی تو بتاؤ. چلو امام ابو حنیفہ کی نہیں کرے گا، امام بخاری کی تو کرے گا نا. بخاری شریف جو پڑھے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف پڑھے گا کہ یہ حدیث حسن ہے، تو کسی کی تقلید تو کرے گا. تقلید کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اگر جو لوگ مکے میں کام کرتے ہیں مدینہ منورہ زیارت کے لیے واپسی میں عمرہ لازم ہے، ان پر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ رہتے ہیں جہاں قرآن اترا ہے اور جہاں نبی پاک نے عمرہ کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں مکے میں رہنے سے چھٹی ہو جائے گی. میرے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ حافظ و عالم، اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کو علم دین نصیب فرمائے، علم دنیا نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ اولادوں کو صالح بنا دے. اگر اولاد صالح ہو گئی نا تو سب کچھ تم نے کما لیا. دیکھو نا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جاؤ لیکن لڑکے عیاش ہوں تو انشاءاللہ 2 مہینے میں سال 2 سال میں اڑ جائے گی. اگر تم صالح بنا جاؤ ان کو تو چاہے 1000 بھی چھوڑ جاؤ کافی ہے ہم کو. میرے بھائی کے کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ مجھے جب بھی ملیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. قاری طاہر صاحب جو قاری رحیم بخش صاحب کے شاگرد ہیں وہ تو فوت ہو گئے. مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، بہت بڑے قاری تھے اور بہت بڑے عالم تھے. اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. وہ تو فوت ہو گئے. قرآن کی طرح کوئی اور کتاب نہیں بن سکی، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے پھر کسی سے کلام نہیں کیا نا جی. اگر مکے میں 15 دن سے کم رہنا ہو، امام کے پیچھے نماز پوری پڑھو گے، اپنی پڑھو گے تو قصر پڑھو گے. بھائی کینسر کا وظیفہ بتانے سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو زندگی تو میں لکھ کے دے دوں گا، ایسی بات نہیں ہے کوئی. میں نے الگ تو ویسے بہرحال یاد کر سکو تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ، دواؤں پہ، جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں سب پہ دم کرو. اور ہر 3 دن کے بعد پھر پڑھو، پھر ہر 3 دن کے بعد پھر پڑھو. جب انشاءاللہ 11 دفعہ پڑھ لو گے تو اللہ کی رحمت سے کینسر ختم ہو جائے گا. مسجد عائشہ سے حنفی مسلک میں اور امام شافعی کے نزدیک عمرہ منع نہیں ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ضرورت ہو تو کرے، بلا ضرورت نہ کرے. داڑھی رکھنا واجب ہے لیکن امت کے عمل سے اب فرض کے قریب ہو گیا ہے. شادی کرنا بالکل سنت ہے. حضرت نے فرمایا اتنا سخت لفظ ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، جو اس سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہ بات تم جانتے ہو نا، اب ایک آدمی ہجڑا ہو اس کو ہم کہیں شادی کرو تو وہ بیچارہ نہیں کر سکتا، کیا کرے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بالکل افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھو، لیکن کوئی بائیں پہ بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب نماز میں بائیں ہاتھ ہم گھر تو نہیں رکھاتے، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. یا تو یمین ہو علی شمالی ہی. وادی جن میں چلے جاؤ حقیقت کا پتہ لگ جائے گا، مجھے پتہ نہیں. آپ کی پوری اما پارا کی سیٹی میں مل گئی. اس کے بعد میرے پاس آپ کے بیانات ہیں. آپ کا بتایا تھا پتہ نہیں گھنٹے ہدیہ مانگتا ہے. میں تو کوئی گھنٹے پہ ہدیہ نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، کبھی نہیں مانگا، زندگی میں نہیں مانگا. اور میری جتنی تقریریں ہیں، تفسیریں ہیں، البم ہیں، سب انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. آپ سنیں، لے جائیں، تقسیم کریں. کچھ میں نے تو کبھی نہیں عوض دیا ہے. جیسے آپ کو کہا جھوٹ بولا. میں زکوٰۃ کی رقم ایک بیوہ عورت کو مکان بنانے کے لیے دے سکتا ہوں. زکوٰۃ کی رقم مکان پہ نہیں لگتی، مسجد پہ بھی نہیں لگتی، مدرسے میں. آپ بیوہ کو دے دیں، اس کی مرضی جو کرے. آپ کیوں کہتے ہیں مکان بناؤ؟
آپ کوئی شرط نہ کریں، اس کو دے دو، بس مالک بنا دو، اس کی مرضی، گھر بنائے، مکان بنائے، بچوں کو دے، کھانے پہ لگائے، پابندی نہ کرو، پابندی کرو گے زکات ادا ہی نہیں ہوگی۔ میری بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا مرضى المسلمین۔ اگر عمرے کی وجہ سے دم پڑ جائے تو پاکستان میں ادا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی قرآن کا حکم ہے کہ وہ جو دم ہے وہ حدود حرم میں ادا ہوگی۔ پیسے نہیں ہیں، جب وہاں جاؤ وہاں سے پیسے بھیج کے کروا دینا، کوئی بات نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے بڑے بڑے خیال آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے، آنے دو جتنے خیالات آتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے دل میں گھبراہٹ آتا ہے، سفر کرنے سے کمرے میں سونے میں دل گھبراتا ہے، تو آپ کمرے میں سویا ہی نہ کریں نا، حرم شریف میں رہیں، نماز پڑھا کریں، ذکر اللہ کا کیا کریں، دل گھبرانا ٹھیک ہو جائے گا۔ سونے سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، نماز میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، باقی کرو کیا؟ نہیں، کوئی حل بتاؤ نا جی۔ ٹی وی چلا کے فلمیں دیکھو، اس میں تو دل نہیں گھبراتا۔ انا للہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتا ہے دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ الہی وسلم، آل سے حضور کی امت مراد ہے؟ بالکل نہیں، آل سے حضور کا اہل بھی مراد ہے، امت بھی مراد، دونوں مراد ہے۔ ہم آپ تہجد کے وقت دعا کرتے، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ میرے جیسے ایک بد کردار کو تہجد میں یاد کرتے ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی، اور یہ دعاؤں سے ہی گاڑی چل رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ تھا اور یقین تھا کہ سزا ہوگی، کیونکہ گواہ بھی کافر، مقدمے بنانے والا بھی کافر، لدھا رام ہوتا تھا کسی آئی ڈی انسپیکٹر، اس نے وہ ساری کہانی بنائی تھی۔ تو شاہ جی کو ہائی کورٹ سے پولیس پیشی بھگت کے لے کے آ رہی تھی، تو ایک ستون کی آڑ میں ایک نوجوان خوبصورت بچی جو ہے وہ کھڑی تھی، اس نے اشارہ کیا، شاہ جی کھڑے ہو گئے اور نے کہا ابا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاہ جی نے پولیس والوں سے کہا کہ دیکھو ایک بچی انتظار میں کھڑی ہے، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ تو پولیس والے بھی اچھے ہوں گے، تو انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی میں کنواری لڑکی ہوں اور سید ذاتی ہوں، جب سے آپ پر مقدمہ ہوا ہے میں ایک قرآن کا ختم کر کے آپ کی رہائی کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ تو شاہ جی نے کہا بیٹی مجھے کوئی دنیا کی طاقت سزا نہیں دے سکتی، جس کے لیے ایسی بیٹیاں دعائیں مانگتی ہوں اس کو کون سزا دے سکتا ہے؟ شاہ جی فرماتے ہیں میں پولیس والے حضرت کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں کہا بس ہنس رہا ہوں، تمہیں کیا پتا ہے؟ تو آپ لوگ یہ دعا کر رہے ہیں تو میں چل رہا ہوں نا، دعا نہ کریں تو میری گاڑی 1 منٹ میں کھڑی ہو جائے۔ ہمارے ہاں مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا بدعت ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہو اس کے لیے۔ یار خود بھی سمجھا کرو نا، اذان کیوں دیتے ہو؟ زندگی میں تو نماز پڑھی نہیں، اب مردے کو نماز پڑھواؤ گے؟ یا پھر ایک خیال لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اندر شیطان ہے اس کے ساتھ؟ اذان دینے کی وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ جو لوگ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں رجسٹریشن ہوتا ہے، وہی بتایا ہے کہ جتنا فیس ہے جو زیادہ لیتے ہیں ان سے بات کرو کہ بھائی فیس تمہاری یہ ہے، رسید یہی ملے گی، لیکن جانا آنا جمع کرانا محفوظ رکھنا اس کا مجھے معاوضہ دو، وہ جائز ہے۔ دراؤد میں اگر لفظ مولانا پڑھا جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ لفظ مولانا جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اللہ مولانا فلا مولا لکم، اس طرح حضور نے بھی فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ۔ اچھا مولا کا لفظ غلام پر بھی استعمال ہوتا ہے، مولا القوم منہم۔
حضور نے سید جعفر کو فرمایا کہ مولانا انت اخونا و مولانا، یا اللہ میرا نام، میرا بیٹا دماغ کی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، میرے بیٹے کو نشے کی عادت لگ گئی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر وہ بچے، وہ جوان، وہ بچیاں جو منشیات میں، نشے میں، گٹکے میں، حفیم میں، حشیش میں مبتلا ہیں، ان سب کو رہائی عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما۔ اور میرا بھائی اب دنیا میڈیکل بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، باقاعدہ علاج ہے ان کا، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، علاج کراؤ، لیکن مشکل کیا ہے، علاج کے بعد وہ پھر شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو دین کے لیے نکال دو 2-3 مہینے کے لیے، اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر علاج کے پیسے نہ ہوں نا تو نشے والے کو ویسے کھونے میں بند رکھو، تم 3-4 دن تک تڑپے شڑپے گا، 4تھے دن خود چھوڑ دے، مرتا شرتا نہیں، ڈر نہیں تھا۔ عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، صفا کیا، وضو اٹھ کے بتایا کچھ نہیں ہوتا یار، وضو نہ بھی ہو تو صفا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں اور کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بالکل جائز ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی جائز ہے۔ احرام باندھتے وقت کھلنے کے خوف سے دونوں کونوں کو باندھ دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اوپر بیلٹ باندھ دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹیکسی میں بولو،